حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا اور شیطان نے ایسا کیا کارنامہ کیا کہ جنت میں داخل ہو گئے؟ تو راویوں کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام بہشت میں آزادی کے ساتھ آسائش و آرام کے ساتھ مقیم تھے۔ ابلیس بہشت اور عالم بالا سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے اس کی دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگی اور آتش انتقام اس کی دل میں بھڑک اٹھی، اور اس نے یہ خیال کیا کہ تمام وسائل کو ایسی صورت دی جائے، ایسا کارنامہ کیا جائے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام میں تفرقہ پڑ جائے۔ ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت کے تمام فواکہ کے ساتھ کھانے کی اجازت مل گئی ہے، البتہ شجر درخت گندم کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہ بات معلوم کر کے اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی اور فرش زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جب ابلیس کا عالم بالا میں داخلہ ممنوع تھا اور اس کی طاقت سلب کر دی گئی تھی، تو یہ پھر کس طرح ممکن ہوا کہ آسمانوں کی جانب مصروف پرواز ہو؟ اس سلسلے میں جواب دیا جاتا ہے اور راویوں کا بیان ہے کہ اسے 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی، اور وہ آسمان اور فلک ہفتم تک پہنچ گیا اور بہشت کے دروازے اور 300 سال تک یہ انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے تو اس سے مطلب کی بات کی جائے۔ شیطان کی دل میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے، اس کی دل میں بہت ساری شیطانیاں تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے، لیکن 300 سال تک کوئی نہ آیا، 300 سال تک جنت سے باہر کوئی بھی نہیں آیا۔ 300 سال گزرنے کے بعد مور جنت سے باہر آیا، مور جو کہ ایک پرندہ ہے، باہر آیا، اور اس کو دیکھتے ہی ابلیس کی مسرتوں کی انتہا نہ رہی اور شیطان کی دل میں خیال آیا کہ ابھی مور باہر آیا ہے، اس سے مطلب کی بات کی جائے گی۔ شیطان نے مور کو کہا ایھا الطاؤ جلیل من انت، مور نے جواب دیا انا طاؤس، میں مور ہوں، اور مور نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایھا الطائف الفظ من انت، آپ بھی تو اپنا تعارف کر رہے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ عالم کی 2 بیان کا ایک فرشتہ ہوں، یعنی شیطان نے اپنے اندر میں جو ارادہ ٹھان لیا تھا کہ اب مور کو اپنی باتوں میں بھلانا ہے، تو شیطان نے اپنے طریقے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لحظ بھی اس کی ذات و عبادت سے غافل نہیں رہتا۔ شیطان نے اپنی چالاکیاں چلائی اور مور کو کہنے لگا کہ میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں کسی بھی گھڑی اللہ کی ذکر سے فارغ نہیں رہتا، میں ہر وقت اللہ کی ذکر میں اور اللہ کی عبادات میں رہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ بہشت میں آؤں، وہاں کے لطائف و وائف دیکھوں گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشاہدہ کروں گا تاکہ طاعت و عبادت میں زیادتی ہو۔ شیطان نے اپنی دل میں بات رکھ لی کہ اب مور کو یہ باتیں بتاؤں گا کہ میں جنت میں آ کے جو بھی جنت کے منظر ہے وہ دیکھوں گا، پھر اپنے دوستوں میں بتاؤں گا کہ جنت کے یہ مناظر ہے، اللہ بڑا کریم ہے، تو میری عزت بھی بڑھ جائے گی اور اس طریقے سے عبادت اور زیادہ ہو جائے گی۔ شیطان نے مور کو اپنی باتوں میں بھلا کر یہ کہا کہ عبادت میں زیادتی کا سبب ہو سکے اور خوف درجہ میں ترقی کا سبب بن سکے، جس کی وجہ سے مجھے دوسروں پر سبقت حاصل ہو جائے گی۔ یہ ممکن ہے کہ دخول جنت میں مجھے لے جانے کی تم مدد کر سکو، اس کے سلے میں تم کو 3 باتیں ایسی بتاؤں گا۔ شیطان نے مور کو کہا تم میری مدد کرو، مجھے جنت میں لے جاؤ، اندر میں تجھے 3 باتیں ایسی بتاؤں گا جس کی وجہ سے تم کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، یعنی تم کبھی بھی نہیں مرو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی بیماری، ہمیشہ کے لیے بہشت میں رہو گے۔ شیطان نے مور کو اپنی باتوں میں آ کر یہ صفات بہشت میں رہنے والوں کو حاصل تھی۔ مور شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ مور نے سوچا چلو یہ بھی صحیح ہے، کبھی نہ کبھی تو موت آنی ہے، ایسی باتیں اگر یہ بتائے گا جس کی وجہ سے مجھے کبھی موت نہیں آئے گی اور میں ہمیشہ جنت میں رہوں گا، کیونکہ جنت کے تو بڑے مزے ہیں، تو مور اس کی باتوں میں آ گیا۔ لیکن مور نے شیطان سے معلوم کیا تم صحیح بات کر رہے ہو،
شیطان نے کہا بالکل درست، بلکہ اپنی بات کی قسم کے ساتھ تصدیق کرتا ہوں۔ اس طرح مور کو شیطان نے دھوکہ اور لالچ میں ڈال دیا۔ مور نے شیطان سے کہا کہ میرے اندر یہ تو طاقت ہے نہیں کہ میں تمہیں جنت میں اندر لے جاؤں، لیکن ایک ترتیب ہے، میں جنت میں تجھے نہیں لے جا سکتا، لیکن سانپ ایک میرا دوست ہے، شاید اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکے، لہٰذا میں جاؤں گا اور اس کو یہ ساری باتیں بتاؤں گا، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مجھے تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں تجھے جنت میں اندر لے جاؤں، میں اپنے دوست سانپ کو جا کر یہ بات بتاتا ہوں، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے، لہٰذا یہ میں نہیں کر سکتا۔ شیطان سے مور نے یہ بات کر کے مور سانپ کے پاس آیا اور اس تمام بتائی ہوئی جو شیطان نے باتیں بتائی، اس نے شیطان کی تمام باتیں بتائی اور سانپ کو آمادہ کر لیا۔ یہ دونوں، مور نے شیطان کی ساری بتائی ہوئی باتیں سانپ کو بتائی اور آمادہ کر لیا۔ یہ دونوں مور اور سانپ شیطان کے پاس آئے۔ شیطان نے کہا، سانپ سے طویل گفتگو کی اور اس سے اپنی پرانے رابطہ کا ذکر کیا، جس سے سانپ بہت متاثر ہوا۔ شیطان نے یہاں پر بھی اپنی چالاکی چلی، اپنی چال چلی، تو شیطان نے سانپ سے پرانی باتیں کی، دوستانہ باتیں کی جو پرانی تھی، تو سانپ اور بھی اس کی بات سے متفق ہو گیا اور اس کی بات سے متاثر ہوا۔ شیطان سے کہنے لگا کہ رضوان اور جنتی فرشتوں کی موجودگی میں تم کو جنت میں کسی طرح لے جا سکتا ہوں، ابلیس نے کہا کہ اس طرح ممکن ہے کہ تو اپنا منہ کھول دے، میں تیرے منہ میں داخل ہو جاؤں گا اور اس طرح تو مجھے جنت میں جہاں میں چاہوں چھوڑ دینا۔ الغرض شیطان کی تحریک پر سانپ اپنے منہ میں چھپا کر اس کو جنت میں لے آیا اور اگل دیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے، بہت سی روایتیں ہیں کہ شیطان جنت میں سانپ کے دم کے جانب سے باہر آیا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شیطان کا ایک قدم ابھی سانپ کے منہ میں ہی تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے شجرہ ممنوعہ کے قریب لے جاؤ، یعنی گندم کے پاس مجھے لے جا کر چھوڑ دو۔ اس طرح سانپ نے اس کو درخت گندم کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا۔ حسن اتفاق کے جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا رضوانوں نے اور چوکیداروں نے اس کو نکالنے کی تدابیر سوچی، لیکن حکم ربی ہوا کہ فی الحال اس کام میں عجلت نہ کی جائے۔ اللہ بھی جانتا تھا۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے یہ سارا نظام بنایا۔ حضرت آدم کو اس دنیا میں آنا تھا، یہ دنیا ایسے چلنی تھی، یہ دنیا کا نظام ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کام میں عجلت نہ کی جائے، کیونکہ اس زمن میں بہت سی مصلحتیں اور اسرار پوشیدہ ہے۔ بہتر اللہ جانتا ہے اس بات سے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کو نکال بھی سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اس کو جنت میں اندر آنے ہی نہ دیا ہوتا، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو یہاں یہ ایک بات آتی ہے کہ شیطان جنت میں داخل کیسے ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جہان بنانا تھا، یہ دنیا بنانی تھی، یہ دنیا کا نظام بنانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے پیچھے بہت سارے اسرار چھپے ہیں۔ الغرض جب ابلیس اپنے قیام جنت پر مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنی قیام جما لی، اپنے پاؤں جما لیے، محبت و اتفاق کے طور پر حضرت آدم و بی بی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور محبت و عقیدت کے اظہار میں رونے لگا۔ اس نے یہاں اپنا فریب لگا لیا۔ ان دونوں نے اس لائن کو نہ پہچانا، کیونکہ ما سبق کے مقابلے میں جب یہ جس پہلی صورت میں تھا، اس مقابلے میں اس کی صورت مسخ ہو چکی تھی، اور ان دونوں نے اس مکار سے رونے کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا کہ اے مسبوع ملائک، وہ ذات اقدس جن کے قدموں کی خاک آسمان کے بسنے والوں کی آنکھوں کے لیے چشمہ بصیرت ہے، آپ کی ذات گرامی نہایت قدر و منزلت والی ہے، لیکن آپ کے سلسلے میں مجھے ایک فکر لاحق ہے کہ اس مقام پر آپ کو ابدی قیام اور یہاں نعمتوں سے ابدی فیض حاصل کرنے کے مواقع کا حصول میرے لیے فکر کا سبب ہے، اور اس وقت تو تم دونوں یہاں مقیم ہو۔
اور یہاں کے تمام نعمتوں پر تمہارا تصرف ہے، لیکن کل اگر تمہیں یہاں سے علیحدہ کر دیا گیا اور تم کو جنت سے نکال دیا گیا، یہاں سے بری کیا گیا، تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ یہ اپنی چال چلنے لگا۔ یہ اپنی شیطانی دماغ کا استعمال کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی باتوں میں بھلا کر یہ کہنے لگا، اگر تم کو جنت سے نکال دیا گیا، یہ حق چھین لیا گیا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ جنت کی نعمتیں چھین لی گئی اور دنیا کی قربتوں اور مصروفتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جب شیطان یہ بات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو بتا کر آگے چلتا رہا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس فکر میں گوتہ زن چھوڑ آیا۔ جناب آدم سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے جس کی وجہ سے جنت میں خلود حاصل ہو جائے اور اس کی نعمتوں سے استفادہ ممکن رہے۔ شیطان کو مقصد برآری کا موقع مل گیا۔ یہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تو شیطان کو یہ موقع مل گیا اور واپس آیا اور حضرت آدم سے عرض کیا کہ اگر میری بات پر اعتماد کر کے میرے عمل پر عمل کریں، جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس پر عمل کریں، تو میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کو یہاں ابدی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ آپ کو ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں گا جس میں تھوڑا سا چکھنے کے بعد آپ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی یہاں سے نہیں نکلو گے، ہمیشہ آپ کا ٹھکانہ یہی رہے گا اور موت آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔